السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی خان۔ آج ایک بار پھر پیرنٹنگ سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، جب ہم پیرنٹنگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو کئی جو ہے وہ ورکشاپ سیمینارز کے اندر جو والدین ہمارے پاس جو ہے وہ ایشوز لے کے آتے ہیں، پیرنٹنگ کے حوالے سے کاؤنسلنگ ہم سے وہ چاہتے ہیں، تو ان میں کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ یقین جانیے وہ صرف اپنی زندگی پر پچھتاتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت دیر میں یہ چیزوں کا پتہ چلا، ہمیں کاش پہلے پتہ چل جاتا تو آج ہماری اولادیں بالکل ڈیفرنٹ ہوتی۔ اور ہم بعض اوقات ان کی مدد اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ بہت وقت گزر چکا ہوتا ہے، مطلب اب جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں اس مقصد کا ٹائم گزر چکا ہے۔ اب صرف یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح ان کے پچھتاوے کی اس فیلنگ کو ختم کر دیا جائے۔ آج میں آپ کو ایسے 5 کام بتاؤں گا جو 5 بڑے مسائل کا سبب بنتی ہیں۔ مطلب والدین اگر ان 5 کاموں پر عمل نہ کریں تو پھر انہی والدین کی طرح سوائے پچھتاوے کے زندگی بھر کچھ نہیں رہتا جو ہمارے پاس اکثر اپنے مسائل لے کر آتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی بھر پچھتانا نہ پڑے تو یہ 5 کام جو بنیادی ہیں، جو کامن ہے، ویسے تو کئی ایشوز ہے پیرنٹنگ میں، بہت کچھ ہے سیکھنے کو۔ میں 100 سے زیادہ ویڈیوز جو ہے اپنے اس چینل کے اوپر ریکارڈ کروا چکا ہوں جن کے ٹائٹل پیور پیرنٹنگ کے اوپر ہے۔ دوسرے ابھی ڈومین میں دوسری چیزوں کی ٹریننگ کروانے کا بھی فرصت ہی نہیں مل پا رہی، پیرنٹنگ سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے، اتنا وسیع یہ ٹاپک ہے۔ 100 سے زیادہ جو ہے وہ اس پہ ابھی تک ویڈیوز میری آ چکی ہیں، لیکن یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جو بڑے مسائل کا سبب بنتی ہیں۔ وہ آج آپ نوٹ کر لیجئے، کسی کاپی پینسل کے اوپر لے لیجئے، اس پہ نوٹ کر کے اپنے پاس رکھیے کہ یہ 5 کام تو کم سے کم ہمیں کرنے ہی نہیں۔ ان میں سب سے پہلا کام وہ یہ ہے کہ جس بچے کو مار پیٹ کی جائے گی، یعنی اس کے غلط بیہیویئر کے اوپر، اس کی غلط عادتوں پر جس بچے کو فزیکل پنشمنٹ دی جائے گی، اس بچے کی ذہنی نشوونما ختم ہو جائے گی، اس بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو آپ انتہائی تبدیل کر دیں گے، یعنی بہت حد تک اس کو نیگیٹو کر دیں گے، اس میں تشدد جو ہے وہ کی سوچ پروان چڑھائیں گے اگر آپ بچے کو مارتے پیٹتے ہیں۔ آپ سوچئے یہ مسئلہ کتنے گھروں کا مسئلہ ہے، کوئی گھر ہی شاید ایسا ہوگا جو بچوں کو مارتا پیٹتا نہیں ہوگا۔ اصل میں بیسیکلی ہم مارتے پیٹتے اس لیے ہیں کہ ہمیں دوسرے ٹولز نہیں پتا کہ بغیر مارے پیٹے بچوں سے کام کس طرح سے لیے جاتے ہیں۔ ہم جب ان اسکلز کو سیکھتے ہی نہیں، ہمیں معلومات ہی نہیں ہوتی، تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم مار پیٹ کر کسی طرح اپنی بات منوا لیں، جو کہ کبھی بھی بات مانی نہیں جاتی۔ وہ صرف وقتی طور پہ ایک حل ہوتا ہے، لیکن وہ مستقل جو ہے وہ حل کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مار پیٹ کے بغیر کام کس طرح سے کرایا جاتا ہے، اس پہ میری کئی ویڈیوز آلریڈی موجود ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا کام جو والدین کرتے ہیں جس سے بچے کی شخصیت تباہ ہوتی ہے اور بعد میں والدین کو پچھتاوا ہوتا ہے، وہ مذاق اڑانا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، جس بچے کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی بات پر گھر میں اڑایا جاتا ہو، وہ بچہ اندرونی طور پر، دلی طور پر بزدل ہو جائے گا، وہ بچہ خوف کے سہارے زندگی گزارے گا۔ وہ بچہ جب بھی زندگی میں فیصلے لے گا نا تو اس کو لاشعوری طور پر ایک خوف ہوگا کہ کہیں اس سے میرا مذاق تو نہیں اڑایا جائے گا، کہیں میں یہ کام کروں گا تو لوگ میرے بارے میں غلط تو تصور نہیں کریں گے۔ اور وہ اعتماد اس کا جو ہے اپنے بارے میں اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ زندگی میں اس کو کئی مسائل پیش آتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ گھر میں اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اب یہ مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بچے کو واش روم اکیلے جانے کا خوف ہے، اب والدین سب کے سامنے مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تو اکیلے باتھ روم نہیں جا سکتے۔ اب کیا ہوا، فیملی میں کے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر کے دوسرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب سب ہنس رہے ہیں۔ یہاں بچہ کیا سوچ رہا ہے، اس کا لاشعور کیا سوچ رہا ہے، اس کا والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بچے کو ذہنی بیمار کر رہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ کہیں اکیلے نہیں جا پا رہا، اس کا مذاق، ایک بچے کا کوئی الٹا سیدھا نام رکھ دیا اور اب اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔
ایک بچے کی پرفارمنس اسکول میں خراب آ گئی، اس کا اب مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب آپ کو اس کئی مثالیں، مطلب ایک طویل لسٹ ہے کہ آپ کن کن موقعوں پر لوگ بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آج سے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیں، آپ کو نظر آ جائے گا کتنے لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کے مختلف طریقوں سے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک سوچ کا وائرس ہے جو سلو پوائزن کے ذریعے اس کے اندر جو ہے وہ زہر کی صورت میں ڈالا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اس بچے کی جو شخصیت ہے وہ مان پڑتی جا رہی ہے، اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوں گے لائف میں اس کا والدین کو قطعی علم ہی نہیں ہوتا. تو آج سے یہ دوسرا کام آپ کبھی بھی نہیں کیجیے گا، بچے کا کبھی بھی مذاق. تیسرا کام، جس بچے پر اس کے والدین، اس کے اساتذہ اگر بھروسہ نہیں کرتے، وہ بچہ دھوکے باز بنے گا. مطلب جس کو پتہ ہی نہیں ہے اعتماد کیا ہوتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھروسہ کیا ہوتا ہے، وہ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ بھروسہ اس پہ پورا اترے گا؟ وہ کسی کے اوپر اعتماد کرے گا؟ تو اپنے بچوں کے اوپر لازمی اعتماد کیجیے. ان کو اعتماد کرنا یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بچے کے اوپر بھروسہ ہے. آپ اس کو مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے بتائیے کہ ہم آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اس کو یہ بتائیے کہ آئی نو یو کین ڈو دس، مجھے پتا ہے بیٹا تم یہ کر سکتے ہو، مجھے پتا ہے آپ یہ کام کر لیں گے، آپ نے پہلے بھی تو یہ کام کیا تھا، آپ نے فلاں جگہ پہ بھی تو یہ کام کیا تھا، آپ نے فلاں اچیومنٹ بھی تو حاصل کی تھی. مستقل بچے کو اس طرح کے ڈائلاگس سننے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ذہن کو اس بات کی ضرورت ہے، جس طرح اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے اس کو اس طرح کے ڈائلاگس کی، اس طرح کی فیڈنگ کی یہاں پر ضرورت ہوتی ہے. جب وہ دیکھے گا کہ دنیا اس پہ بھروسہ کرتی ہے تو اس کو بھروسے کی ویلیو کا پتا ہوگا، اس کو اس کی میننگ کا پتا ہوگا، اور وہ بھی پھر آپ کے اوپر آگے چل کے بھروسہ کرے گا. ورنہ وہ آپ کو دھوکہ دے گا، اور پھر آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اب زندگی میں پچھتا رہے ہیں، بچے کی صحیح تربیت نہیں کی، آج وہ ہم ہی کو دھوکہ دیتا ہے. اور کیا نہیں دیتے بچے، ٹین ایجرز کے اپنے والدین کو دھوکہ نہیں دیتے؟ کتنے بچے ہیں ایسے جو اپنے والدین کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ کبھی ان کے والدین نے ان پہ بھروسہ نہیں کیا تو وہ اپنے والدین پہ کیسے بھروسہ کریں گے. ٹین ایجرز بچیاں اپنے والدین سے مسائل شیئر نہیں کرتی، ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے وہ شیئر نہیں کرتی. وہ بولتی ہیں کہ نہیں والدین سے شیئر کریں گے، والدین تو الٹا ہمیں ماریں گے پیٹیں گے. ہمارے پاس کالس آتی ہیں کہ ہمیں مسئلے کا حل بتا دیں. میں کہتا ہوں اپنے والدین سے شیئر کیا؟ کہتے ہیں نہیں، والدین سے شیئر کریں گے وہ ہم پہ کبھی بھروسہ نہیں کرتے، وہ ہماری بات کا یقین نہیں کرتے. آپ سوچیے کہ اس طرح کے کیسز ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو کہیں یہ غلطی آپ بھی نہ کریں، لہٰذا آج سے ہی اپنے بچوں پر بھروسہ کیجیے تاکہ کل وہ آپ پہ بھروسہ کریں. چوتھی چیز، جس بچے پر تنقید کی جائے گی وہ بچہ کبھی بھی اچھے فیصلے نہیں لے پائے گا. مطلب فیصلہ سازی ایک ہنر ہے، ایک اسکل ہے. یہ فیصلہ سازی، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی، ساری کی ساری زندگی ہمارے فیصلوں پہ منحصر ہوتی ہے. ہمارے فیصلے بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال ہوگی یا بدحال ہوگی. ہمارے فیصلے بتاتے ہیں ہمارا مستقبل کیا ہو. اگر کسی شخص کو اچھے فیصلے ہی کرنا نہ آتے ہو تو وہ اپنی زندگی کو خوشحال کیسے بنائے گا؟ اچھا، جب آپ نے بچے کو یہ اسکل ہی نہیں دی، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو اس بچے کا اسکول سکھائے گا کہ فیصلہ سازی کیا ہے؟ بچے کا مدرسہ سکھائے گا کہ فیصلہ سازی کیا ہے؟ بے وقوف ہے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں. میں ایجوکیشن کی لائن کے اندر پچھلے 10 سالوں سے ہوں. کئی 100 اسکولز کے اندر جو ہے وہ ٹریننگ کروا چکا ہوں. صرف کراچی کے اندر ہی 100+ اسکولز کے اندر میں نے جو ہے وہ ٹریننگ کروائی ہے پچھلے 1.5 سال میں. بہت اچھی طرح سے واقف ہوں. کراچی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے اسکول کے اندر میں نے ٹریننگ کروائی. میں بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں کہ اسکول میں کیا دیا جا رہا ہے، اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. اسکول میں لائف اسکلز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. فیصلہ سازی بچوں کو نہیں سکھائی جاتی. اسکول میں صرف اور صرف بچوں کی یادداشت کو ٹرین کیا جاتا ہے. اتنا یاد کر لو، اتنا یاد کر لو، اس کا ایگزام ہوگا، بس. بچہ اپنے کتاب میں جو ایک سبجیکٹ پڑھتا ہے نا، صلح رحمی، اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل کرتا ہوا نظر نہیں آتا کسی اسکول کا بچہ میں.
کہ بھائی آپ وہ کیا کرتا ہے, وہ پڑھتا ہے, اس کو رٹتا ہے, اس کو یاد کر کے اس کا ایگزام دیتا ہے, تب پتا چلتا ہے کہ ہاں آپ کو سورہ رحمی کا سب کچھ پتا ہے. اس بات سے قطع نظر کہ وہ بچہ اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کچھ کر بھی رہا ہے نہیں کر رہا, وہ کسی کے ساتھ صلح رحمی کر بھی رہا ہے نہیں کر رہا, اساتذہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اسکول کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسکول صرف اس بات کو جانتا ہے کہ یہ سبجیکٹ اس نے اچھی طرح سے رٹ کے دوبارہ لکھ لیا, مطلب پہلے ٹیچر نے لکھوایا, بچے نے چھاپ دیا, چھاپنے کے بعد بچے نے یہاں پہ چھاپا یعنی یاد کر لیا, اس کے بعد اسی کو اس نے دوبارہ بغیر دیکھے ایگزام کے اندر چھاپ دیا, اس کے بعد ٹیچر نے دیکھا اور کہا یس یو آر گڈ, آپ کو یہ آتا ہے. اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کی ایک لائن پہ بھی بچے نے اپنی زندگی پہ عمل کیا ہو یا نہ کیا. تو یہ لائف اسکلس آپ نے دینی ہے, آپ نے اس کو فیصلہ سازی سکھانی ہے, آپ نے بتانا ہے ساری چیزیں. یہ اسکول کے کام نہیں ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایسا اسکولنگ سسٹم موجود ہی نہیں. میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, کچھ چند اسکول اگر اس پہ کام کر بھی رہے ہوں گے تو وہ آٹے میں نمک کے برابر. ان کو آپ میجورٹی وائز عموماً کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یقینی طور پہ ہوں گے, ہر جو ہے وہ اسکول کی سوچ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. کچھ ایسے ہوں گے انقلابی طور جو ہے ایچ ایمس اور انقلابی ٹیچرز یقیناً ہوں, لیکن وہ بہت تھوڑے. تو اپنے بچوں پر تنقید نہیں کیجیے. تنقید کرنے کا کیا انداز ہوتا ہے یہ میں پچھلی ویڈیو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں, سائنس کے اعتبار سے بھی, مذہب کے اعتبار سے بھی, کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تنقید کیا کرتے تھے, کہ سامنے والے کی عزت نفس بھی نہیں جاتی تھی اور بات بھی وہ مان لیتا تھا. نہ صرف بات مانتا تھا بلکہ تعریفاً بعد میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسے بات کی تھی, اور وہ تاریخ کا حصہ بنتے تھے وہ الفاظ. تو آپ بھی تنقید کا ہنر سیکھیے. اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا, میں کوشش کروں گا اس کا لنک جو ہے اس کے اندر ڈال دوں اس ویڈیو میں, تاکہ بآسانی آپ جو ہے ڈسکرپشن میں جا کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکیں کہ بچوں کو تنقید, کیونکہ تنقید کے اوپر بات کر رہے ہیں ابھی, تو وہ تنقید کے حوالے سے ریلیونٹ ویڈیو ہے, اس کو لازمی آپ دیکھ لیجئے. جن لوگوں نے دیکھ لی بہت اچھی بات ہے. آج کے بعد آپ اپنے بچوں کو تنقید برائے تنقید نہ کیجیے, طریقے سے پیار سے ان کی اصلاح کیجیے. اس پہ سینکڑوں ویڈیوز جو ہے وہ بن چکی ہیں, میری بھی, اور کئی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے جو اس کام کے اندر حصہ لے رہے ہیں, لوگوں کی نسلوں کو آباد کرنے میں اور ان کو سدھارنے میں جو ہے وہ اپنا ٹائم, اپنی انرجی جو ہے لگا رہے ہیں. اللہ ان سب کو جو ہے وہ اس کی جزا دے. پانچواں کام, بڑا کام جو والدین کی طرف سے اکثر نہیں ہوتا ہے اور جس کا بعد میں انہیں پچھتانا پڑتا ہے, وہ یہ کہ بچے کی صحیح طرح سے تعریف کرنے کا ہنر والدین کو نہیں آتا. والدین اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بچہ کوئی جب بہت اچھا کام کرے گا تب اس کی تعریف کی جائے گی. 1 2 3 4 سال کے چھوٹے بچوں کی تو تعریفیں ہو جاتی ہیں, جب بچے خاص طور پہ تھوڑے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں تو وہ تعریف والدین نہیں کر رہے ہوتے. محبت کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ کوئی اچھا سا ان کو تحفہ دلا دیا, پیسے دے دیے, کھلا دیا, پلا دیا. بھائی آپ جتنا ان کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, مہنگے سے مہنگی چیز دلا رہے ہیں, ان تمام چیزوں کا تعلق ان کی فزیکل ہیلتھ سے ہے. کھانے پینے کا تعلق ان کی جسمانی ضروریات میں سے ہے. ان کی ذہنی ضروریات کو آپ نے کب پورا کیا؟ ان کو ذہنی طور پہ کب آپ نے کچھ دیا؟ ذہنی طور پہ آپ تب دیں گے جب بچے کی کھلے دل سے تعریف کریں گے, بچے کو بتائیں گے جب کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا. اس کے لیے کسی بڑے موقع کا انتظار نہیں کیجیے. چھوٹے 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 دن بھر میں کئی کام ہوتے ہیں جو بچہ ان کو کرتا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں. ورنہ کیا ہوگا اگر آپ تعریف نہیں کرتے تو اس کا آفٹر ایفیکٹ کیا ہوں گے؟ بچہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کو لگتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بھی ہر کام کے لیے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں کام ہم سے کروانے کے لیے. ایک ہمیں جنت دکھائی ہے اور ایک ہمیں دوزخ دکھائی ہے. 2 چیزوں کے سے اللہ تعالیٰ ہمیں چلا رہا ہے کہ بھائی یہ کام کر لو گے دیکھو جنت مل جائے گی, یہ کام کرو گے نہیں تو جہنم میں جلاؤ گے. بتا دی بھائی یہ کرنے سے یہ. اب یا تو جنت کی لالچ میں بندہ کرے گا شوق میں, یا دوزخ کے ڈر سے. دونوں صورتوں میں وہ صحیح ہے. چاہے وہ آپ جو دوزخ کے خوف سے جو ہے کام کر لیں, دونوں موٹیویشن ٹھیک ہے. آپ بھی بچے کو موٹیویٹ کیجیے. موٹیویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بچے کی حوصلہ افزائی کیجیے. نہیں تو جب آپ ایک وقت دیکھیں گے, جیسے ہمارے پاس آ گئے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ
بچے آج ہم سے 2 اچھے بول نہیں بولتے. میرے پاس ایسے والدین آتے ہیں, بتاتے ہیں سر کچھ کیجئے, بچے 2 اچھے بول نہیں بولتے. میں کہتا ہوں آپ نے کتنے بولے تھے بچپن میں ان کے؟ تو پھر وہ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور جو ہے وہ سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو صرف مارا پیٹا ہے اپنے بچوں. جبھی آج بچے 2 بول بولنے کو تیار نہیں ہے والدین, کیونکہ 2 اچھے بول آپ نے بچے کو اپنے دین نہیں سکھایا کہ بچہ آپ کو, ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ ماں اور باپ کو دیکھ کر صرف مسکرا دینا ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب. بعض روایتوں میں حج ہے, بعض روایتوں میں عمرہ. تو جو دین, جو اخلاقیات آپ کو یہ سکھا رہی ہیں کہ مسکرا دیں, تو لیکن یہ بچہ کب مسکرائے گا؟ یہ حدیث پڑھ کے نہیں مسکرائے گا, یہ اس کو آپ بچپن سے ٹرین کریں گے اس حدیث کے حوالے سے. آپ اس کو کچھ دیں گے ایسا کہ وہ کل کو آپ پہ مسکرائے. کوئی چند لوگ ہوں گے جو بعد میں پڑھ کے مسکرا لیں گے, ہاں بھائی چلو اللہ کے لیے ہی مسکرا لیتے ہیں اپنے والدین کو دیکھ کے, والدین نے تو ایسا کوئی کام نہیں. تو اپنے بچوں پر کی بھرپور حوصلہ افزائی کیجیے, کوئی موقع نہ چھوڑیں ان کی حوصلہ افزائی کا. جہاں جو بھی چھوٹا سا کام انہوں نے اچھا کیا ان کی پیٹھ تھپتھپا دیں, گڈ بیٹا, ویل ڈن. کل کو وہ بچہ آپ سے 2 اچھی بات بھی بولے گا اور آپ سے حسن سلوک بھی کرے گا. تو یہ 5 باتیں تھیں جو میں نے اپنے کاؤنسلنگ سیشنز کے اندر چیک کی. جو لوگ مسائل لے کے آتے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ بہت جینوئن ایشوز ہیں. والدین جنہوں نے جو پچھتا رہے ہیں ان کا کچھ نہیں کر سکتے, لیکن جو ابھی بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کم سے کم ان کو تو پہلے سے اس حوالے سے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اس کی آگاہی نہیں ہوگی, ہمیں بہت ساری انفارمیشن موجود ہے, لیکن ہمیں کوئک ریمائنڈر کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی قرآن پاک میں 200 سے زیادہ مقامات پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, ورنہ ایک بار بھی کہتا تو کام چل جاتا. ہمارے لیے تو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ایک بار کی بات بھی 100 بار کے برابر ہے, ہم کبھی بھی اس کو نہیں چھٹلا سکتے. لیکن بار بار ریمائنڈر کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انسانی دماغ کام ہی ایسے کرتا ہے, بار بار ریمائنڈر دیے جاتے ہیں, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز. پھر ایک ہی نماز میں ایک ہی چیز کی کتنی تکرار ہوتی ہے, کتنی بار ہم ایک ہی سورت کو پڑھ رہے ہیں سارا دن کے اندر. آپ رکعتوں سے گن لیجئے, بار بار الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں. کیونکہ کچھ چیزوں کی تکرار ضروری ہے, کچھ چیزوں کی ریپیٹیشن بہت ضروری ہے. ایسے ہی تربیت آپ کو بھلے مل گئی ہو, آپ تک انفارمیشن آ گئی ہو, لیکن اس طرح کے لیکچرز کو سنتے رہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی مجھے سنیے, جو لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں, سب کو سنیے اور اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے رہیے. تربیت کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت بہت مشکل ایک بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دی ہے. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور دیگر والدین تک اسے پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.